علماء کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین بوقار، کچھ عرض کرنے سے قبل پیارے آقا نبی دو جہاں راحت قلب سینہ کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ تقریر کی 7ویں محفل ہے۔ شروع سے لے کر کے اب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کیا بتا چکا ہوں اور کیا کیا بتانے والا۔ اس 10 روز میں تاریخ کو جتنا مختصر کر کے عوام الناس کے ذہن کے قریب کیا جاتا ہے، من لم یعرف علی الزبان فهو جاہل، جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہ جانے اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسلاف کی تاریخ کا جاننا ہم پر بہت ضروری ہے۔ اور آپ ہی کے درمیان میں رہنے والے جناب مولانا محب الحق العلیمی صاحب کی بلا نے بڑی ہی اصلاح معاشرہ کی تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی، اور یہ دوران افتاء میں ہے، افتاء کر رہے ہیں مفتی کا کورس۔ ہماری دعا ہے اللہ ان کے علم میں عمل میں خیر و برکت فرمائے، اور جب یہ مولانا کی تعلیم علامہ قمر السماء اعظمی کے مدرسے میں حاصل کر رہے تھے، اس وقت ہم مفتی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک مزے کی بات آپ کو ہم بتائیں کہ جب ان سے ہماری گفتگو ہوتی تھی، اگر کوئی گفتگو زیادہ ہو جاتی تو یہ کہتے ہم تمہارے چچا لگتے ہیں، اور تم اپنی زبان کو تھوڑا خاموش کر لیا کرتے تھے کہ یہ محب الچچا ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی عمدہ تقریر پیش کی اور پہلی بار ہم نے بھی سنی ہے۔ اور رہی بات محرم میں خرافات کی، حضرت نے اس پر آیا جملے کر دیے ہیں۔ جو چیز میں بتانے حاضر ہوا ہوں، میں کچھ کتابوں کا اشارہ دے بھی چکا ہوں، لہذا ان جمی چیزوں پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا جسم یہاں ہے اور دل آپ کا امام باڑہ پہ ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے، کیونکہ عادت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کی عادت بدل جائے لیکن فطرت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، اور جس کی فطرت میں وہ چیز داخل ہے وہ ہو کر کے رہے گی۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے اسلاف کا مبرہ افتاء کھلا ہوا مسئلہ ہے جو آپ نے سنا،
اور ابھی ہم اگر تفصیل سے بتائیں گے تو وقت اور زیادہ جائے گا، کیونکہ ہمارے تقریب کے اختتام کا وقت ہو بھی چکا ہے اور تقریب کل اور پرسوں 2 ہی دن باقی ہے، لہٰذا مجھ کو تاریخ بتانا ہے۔ تو ملاحظہ فرمائیے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ساتویں یہاں بھی منائی جاتی ہے اور ایک علاقہ میں اور منائی جاتی ہے۔ ہم نے تو سوچا کہ آج تقریر سے تو کرسیوں کو سنایا جائے گا، لیکن آج بھی مجمع بڑا عمدہ سجا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو سنیے آپ، میں نے آپ کے سامنے کربلا کے واقعات، نبی کی سیرت، خلفائے اربعہ کی تفسیر، اہل بیت اطہار کی مناقب، یہ تمام چیزیں میں نے ذکر کر دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ 72 نفوس قدسیہ، وہ کربلا کی سرزمین پر جلوہ افروز ہے، اور وہ 72 جن کے بارے میں کل ذکر کیا گیا کہ خیمے زن ہو چکے ہیں، اور محرم کی 9 تاریخ ہے، رات میں ارشاد فرمایا گیا، جملہ لکھی اپنے دل پر، اپنے قلب پر، کہ جب تمام 72 نفوس قدسیہ سو رہے تھے، ادھر 22,000 کا لشکر جرات جن کی تلواریں گردر حسین کو کاٹنے کے لیے تکے رکھے ہیں، اسی عالم میں کربلا کی اندھیری رات کے اندر علی اکبر اٹھے، کربلا کی زمین کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، کربلا کی ریتیلی کنکروں کو ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، جب امام حسین اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیے تو حضرت علی اکبر رات کی تنہائی میں اٹھے کربلا کی سرزمین پر، اور اس کے بعد اس کربلا کی سرزمین نہر فرات کے کنارے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے عالم میں ایک ضعیف عورت جس کے چہرے پر نقاب ہے، جس کے چہرے پر، جس کے جسم پر نقاب ہے، لیکن اس کے نقاب سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کربلا کو بٹور رہی ہے، زمین کے کنکروں کو ہٹا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر آئے اپنے والد امام علی مقام کی بارگاہ میں، عرض کی، امام علی مقام، میں نے کربلا کی سرزمین پر ایسا منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت زینب رو رہی ہے، حضرت سکینہ رو رہی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جس ضعیفہ کو تم نے دیکھا تھا وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ تمہاری دادی حضرت فاطمہ الزہرا، وہ تمہارے زمین کے کنکروں کو بٹور رہی تھی کہ میرا لخت جگر کربلا کی سرزمین پر صبح جن کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اللہ اکبر، ان کے جسم پر کوئی کنکر نہ چپ جائے۔ ذرا دیکھیے مسلمانوں، اسلام کو بچانے کی خاطر کس قدر انہوں نے مصیبتیں سہی ہیں، اور یہ دور بھی یاد رکھیے، وہ کوئی مشرک نہ تھے، کوئی دین مصطفیٰ کو انکار کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کے دل میں بھی کلمہ تھا، ان کے دل میں بھی نبی کی محبت تھی، لیکن مال و دولت کی آنکھیں اس قدر اندھے ہو گئے، ان کو نبی کی آل نہیں دکھی، ان کا قتل جائز ہو گیا۔ کربلا کی جب فجر کی اذان ہوئی، فجر کی، حضرت علی اکبر نے فجر کی اذان دی، اذان 22,000 خیمہ میں بھی ہو رہی ہے، اذان 72 نفوس قدسیہ کے قبیلہ میں بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے ذرا اللہ کا فرمان قرآن میں کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الجماعہ، ان اللہ مع الحربہ، کہ اللہ جو ہے جنگ والوں کے ساتھ ہے یا مالداروں کے ساتھ ہے یا جو ہے دستوں کے ساتھ
کے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن صبر کی لاٹھی اتنی مضبوط ہوتی ہے پیارے کہ جب وہ اس کی مار پڑتی ہے تو انسان کسی ٹھکانے کا نہیں رہتا ہے، کسی مقام کا نہیں رہتا ہے۔ وہ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی محرم کی رات جب ختم ہوئی 10ویں تاریخ جمعہ کا دن، 10ویں محرم کا صبح پھوٹ رہا ہے، صحابہ کرام کے جسم پر کپکپی ہے۔ یہ وہ کربلا کا میدان ہے، امام علی مقام نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایک اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد سورج اپنے نیزے پر ہے، زمین کانپ رہی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین گرم سے ریت کے کنکر پھوٹ رہے ہیں۔ اسی عالم میں امام علی مقام اپنے اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک عظیم المرتبہ خطاب فرمایا، اے یزیدیوں، اے 22,000 کے لشکر کے جرار، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، آؤ نانا جان کے نواسے کی بارگاہ میں توبہ کر لو، یہ تمہاری بخشش کے لیے قابل درجہ پائیں گے۔ اور جملہ یہ بولا گیا کہ آؤ ذرا تمہارے بخشش کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن امام علی مقام نے کیا فرمایا، اے لوگوں، اے کوفہ کے غداروں، تم نے میرے بھائی حضرت مسلم کو شہید کیا، تم نے میرے جو ہے قاصد جو حضرت قیس کو شہید کیا، تم نے جو ہے میرے بھتیجے حضرت محمد ابراہیم کو شہید کیا ہے، لیکن اے لوگوں، مجھ تک پہنچنے میں بہت جلدی مت کرنا۔ یاد رکھو مومنو، میں اس نبی کا نواسا ہوں، میرے علاوہ زمین پر کوئی نبی کا نواسا باقی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ تم جس کے قتل کو جائز سمجھ رہے ہو، یہ وہی گردن ہے جس کو نبی کبھی چوما کرتے تھے، اور یہ وہی نواسا موجود ہے جس کی یاد پر تم جو ہے نماز میں درود پڑھ رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن ان کے ان سنگ دلوں پر کوئی امام علی مقام کا خطبہ اثر نہ کیا، اور ان میں سے ایک شخص بولا، عمرو بن سعد نے کہا، کیا جملہ بولا کہ اگر ہم یہاں پر تمہاری تقریر سننے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، بلکہ اگر تم یزید کی بیعت پہ اقرار کرتے ہو تو آؤ تمہارا استقبال ہے، اور اگر تم انکار کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم ہم ذرا سا بھی اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا نہیں سکتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی سے آپ نیچے اترے، اور اترنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ جب حر ابن یزید نے سنا، ان کے دل پہ ذرا سا رحم آیا، اور وہ سمجھ گئے اللہ اکبر، جن کے بارے میں یہ تاریخ میں جملہ نقل کیا گیا کہ یزید کے 22,000 لشکر جرار میں موجود ہیں، لیکن حر کا ہاتھ کانپ رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، اور جو ہے زبان کانپ رہی ہے، آپ بول نہیں پا رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کی بغل میں کھڑا تھا، اس نے کہا ہے میں کوفہ کی سرزمین پر تم سے زیادہ کسی کو طاقتور نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آپ جو ہے تمہارا جسم اتنا کانپ کیوں رہا ہے، تمہارے جسم میں کپکپی کیوں ہے؟ حضرت حر نے کہا تھا کہ یاد رکھو کہ تم جس کے خلاف تلوار کو بلند کر رہے ہو وہ کوئی عموی شخص نہیں ہے، وہ نبی کا نواسا ہے۔ اگر تم ان کی ذات پر تلوار اٹھاؤ گے تو کل قیامت کے دن جو ہے تم شفاعت سے محروم ہو سکتے ہو، جنت سے محروم ہو سکتے ہو، تمام چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں کے دل پر بھی حضرت حر کی کوئی بات اثر نہ کر سکتا۔ حضرت حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، ایڑ لگائی، اور تیز رفتار امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور کہا اے امام علی مقام، اس گنہگار کی خطا کو معاف کیا جائے۔
اس گناہگار کے گناہ کو معاف کیا جائے، یہ وہی فرد ہے جس نے آپ کو گھیر گھیر کے کربلا کی سرزمین کی طرف لایا۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے اس نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم کو جو ہے جہنم سے آزادی نصیب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں، اس عالم میں کربلا 10ویں محرم کا وقت ہے۔ درود مصطفیٰ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کافی ہو رہا ہے اور میں آپ کے سامنے ان جمی چیزوں کا بیان پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ ان دو کل تک میں مکمل کروں گا، انشاءاللہ مابعد کربلا آپ کو سنایا جائے گا، تاکہ آپ جانیں تو کہ حضرت زینب کا کردار کیسا تھا، تاکہ آپ کو علم ہو کہ ان کے سروں سے کس دفعہ چادریں چھینی گئی تھی، تاکہ آپ کو اس کا علم ہو۔ حضرت حر بن ریاحی رسول حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اسی عالمیہ کے اندر ذرا غور فکر کریے، اتنے میں جب بات نہ بنی، حضرت حر جو ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا یزیدیوں ابھی تمہارے پاس وقت ہے حسین کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر دو، ابھی تمہارے تلواروں میں زور کم ہے، لہٰذا ان تار والوں کو ٹھنڈی کر لو، امام علی مقام کے خون بہانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن اسی عالمیہ میں عمرو بن سعد نے کہا کہ دیکھو یہ کربلا کی سرزمین پر کون بھونک رہا ہے، اس نے تلواروں کو، اس نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ تیروں کی بوچھار کر دی جائے، حضرت حر پر تیروں کی بوچھار کر دی گئی، آپ فوراً میدان چھوڑ کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس وقت جنگ باقاعدہ شروع نہیں ہوئی تھی، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر دو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنے لہیم و شہیمیت کے ساتھ جو ہے کربلا کی سرزمین پر بڑھے چلے آ رہے ہیں اور للکار رہے ہیں، جن کا نام یسار تھا، ایک کا نام سالم تھا، کہ اللہ اکبر، ایک ہزار لشکر میں گھس کر کے تباہی مچاتے تھے وہ، لیکن پھر بھی للکار رہے ہیں، اے حسین اگر تمہارے ساتھیوں کے بازو میں قوت ہو، آؤ یزید کے لشکر سے مقابلہ کرو، آؤ سالم سے مقابلہ کرو، آؤ یسار سے مقابلہ کرو۔ یہی معاملہ تھا۔ ایک جو ہے دستہ کھڑا ہوا جن کا نام نافع ابن بلال ہے، وہ کھڑے ہوئے، حضرت مظاہر ابن حبیب کھڑے ہوئے، اس کے بعد یہ کھڑے ہونے کے بعد حضرت زبیر ابن قیس کھڑے ہوئے، حضرت زبیر ابن قیس کھڑے ہوئے، یہ نکلے کربلا کے میدان میں اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے، لبیک حسین کی صدا بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 10ویں محرم کی تاریخ میں سورج اپنے نیزے پر تھا، ان لوگوں نے ان یزیدیوں دستوں پر ایسی تلوار چلائی، اگر وہ تلوار میمنہ کی جانب گھوم رہی ہے تو لاشوں کی لاشیں ڈھیر لگتی چلی جا رہی ہے، اگر میمنہ کی جانب گھوم رہی ہے تو لاشوں کی ڈھیر لگتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں حضرت نافع ابن بلال پر تلوار مار دی گئی، ان کا سر جو ہے ان کے جسم سے جدا ہو گیا۔ یہ جو ہے حضرت امام حسین کے ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت جاہو جلال کے عالم میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے نہ جانے کتنے یزیدیوں کو زمین دوز کیا، لیکن آخر کار ان پر بھی تلوار مار دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کو تنہا تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ان پر ایک بار کی حملہ کرو۔ تیر کی بوچھار کی گئی، نڈال ہو گئے، زمین پر گر گئے حضرت قیس بن قین امام علی مقام کی بارگاہ میں، حضرت نافع بن بلال، حضرت حبیب بن مظاہر، تمام لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اور ان کو خبر دی گئی امام علی مقام آؤ اپنے ساتھیوں کو اٹھاؤ۔ جب حیدری کچھار کا شیر نام کربلا کے میدان میں جریم بن مظاہر 6
से अफराद की शहादत हुई, आप तमाम को अपने जिस्म पर लाद के करबला की सरजमीन पर लाए, अपने खेमों पर कब्रें बनाई जा रही है, जनाजे पढ़े जा रहे हैं, दफन हो रहे हैं। उसी आलम में अल्लाह अकबर, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हुए, आपने फिर खिताब फरमाया, अभी वक्त है, लिहाजा तुम जो है अपनी तलवारों को, अपने नेज़ों को इमाम अहले बैत अतहार के खून से पाक मत करो, नापाक मत करो। लेकिन जो माल दौलत के आगे अंधे, अल्लाह अकबर, जो बैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का फरमान उनकी जानिब आया, वो तो खून के इस कदर प्यासे थे कि यह हदीस मुस्तफ़ा साबित आ रही है। और आज उन्हीं का गम लोग मना रहे हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो तरीका सही है या नहीं सही। लिहाजा उलमा की बारगाह में बाबुल तकलीद का मसला इन्होंने बयान किया, लिहाजा वो तकलीद का मसला जानना जरूरी है। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन की शहादत हो गई और हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर, जिनके बारे में ये कहा गया कि इमाम हुसैन के बहुत बड़े दोस्त थे, ये पैगाम मदीना भी लेकर के आए। लेकिन एक मसला यहाँ पर भी ये भी तारीख में आया कि ये बाद में इमाम हुसैन इनको मदीना की सरजमीन पर फिर भेजा, यहाँ पर शहादत में इनके भी जो है इख्तिलाफी मसला पैदा होता। लेकिन याद रखिए कि हज़रत बिलाल इब्न नाफे जब इनकी शहादत हो गई तो करबला की सरजमीन पर पहले ये मामला आया कि एक एक दो दो जाया करते थे, लेकिन एक बारगी एक हज़रत इमाम आली मकाम की बारगाह में जब उधर से ललकारा गया, क्या तुम्हारे बाजू पस्त पड़ गए, क्या तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत कम पड़ गई, आओ यज़ीद के लश्कर जर्रार का मुकाबला करो। अल्लाहु अकबर। 7वीं मुहर्रम से फर्द पर पानी बंद कर दिया गया, खाने का एक लुकमा ज़बान पर नहीं गया, पानी के बूंद दिल पर बंद कर दी गई। लेकिन 3 दिन के भूखे और प्यासे करबला की सरजमीन पर लड़ रहे हैं। उसी आलम में एक शख्स करबला की सरजमीन की तरफ आया, यज़ीदी लश्कर से, जिसका नाम अमर था, और आने के बाद अपने घोड़े पर सवार हुआ। होने के बाद उसने कहा कि हज़रत अब्बास ने बीबियों के चारों खेमों की तरफ गड्ढा खोदा के आग जलवा दी थी आपने। जहाँ पर बीबियों का खेमा था वहाँ पर हज़रत अब्बास ने लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग लगा दी। बीबियों का खेमा आग के बीच में है, आग चारों तरफ जल रही है ताकि किसी यजीदी का नापाक हाथ नबी के नवासियों के करीब न जा पाए, ताकि किसी का हाथ हज़रत अली अकबर की माँ तक न जाए, ताकि किसी का हाथ हज़रत सकीना तक न जाए। लेकिन एक यजीदी अपने घोड़े पर सवार होकर के करबला की सरजमीन पर आया और उसने ये जुमला कहा। क्या जुमला कहा था जरा देखिए कि अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि ऐ हुसैन इब्न अली, तुमने जहन्नम की आग से पहले अपनी आग तुमने यहीं पर तैयार कर रखी है। इमाम हुसैन ने जब इतना जुमला सुना आपके जिस्म में जो है कपकपी तारी हो गई। क्या तुम ये सोच रहे हो कि नबी के नवासे मर करके जो है जहन्नम में जाएंगे? माज़ल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने जो है अपने हाथों को उठाया और उठा के दुआ करते हैं, मौला इसको जहन्नम में नसीब फरमा दे। अब जरा देखिए कि आज जरा ये चीज बताने से काफी होंगे कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन की न जाने कितनी करामतें जाहिर हुई है। लेकिन ये मैं बात ये भी बता दूं कि करामत की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर इस्लाम को फैलाना होता है। करामत की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर इस्लाम की मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल करनी पड़ती है। हज़रत इमाम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर करामत को दिखाया ताकि इनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाए। प्यारे काकी ने जज्बा दिखाया ताकि इनके दिलों
روحانیت بیٹھ جائے. میرے مصطفیٰ نے نہ جانے کتنے معجزے جو ہے ظاہر فرمائے تاکہ کفار مکہ کے دل میں نبی کی محبت اسلام ظاہر ہو جائے. لیکن جہاں اسلام کو پھیلانا ہوتا ہے وہاں پر کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جہاں پر اسلام کو بچانا ہوتا ہے وہاں پر شہادت کی ضرورت ہے. لہذا وہاں پر شہادت کی ضرورت تھی. کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب پڑھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے. وہاں پر کرامت کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو استقامت دکھا رہی تھی. اس نے یہ جملہ کہا اور کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں پہ آگ تیار کر لی ہے. امام علی مقام نے دعا فرمائی اللہ اس کو جہنم میں رسید فرما دے. اتنا کہنا تھا کہ گھوڑا بلکتا ہے، اس کا پیر رکام میں پھنسا اور پورے کربلا کے میدان میں لے کر کے اس یزیدی کو گھوم رہا ہے. اس لشکر یزید کو، اس تنہا فرد کو کربلا کی ریتیلی زمین پر کہیں پتھر سے ٹکرا رہا ہے، کہیں پودوں سے ٹکرا رہا ہے. ہم لا کر کے اس گھوڑے نے اس یزیدی کو اسی آگ میں ڈال دیا جس کو حضرت عباس نے جلایا تھا. یہ امام حسین کی کرامت ہے کربلا کے میدان میں. اللہ اکبر. اسی طرح یہی عالم نہیں ٹھہرا، انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا. ایک یزیدی اور آیا، اس نے مشکیزہ بھرا. بھرنے کے بعد اہل بیت اطہار 3 دن کے بھوکے اور پیاسوں کے سامنے بہا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ساتھ میں کہ اگر تم خلیفہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے یہ نہر فرات تو تمہارے ملکیت میں ہوتا، لہذا ترستے مر جاؤ گے لیکن پانی کا قطرہ ملنے والا نہیں ہے. امام علی مقام کے دل پر یہ بات رنج پہنچی. آپ نے دعا فرمائی مولا اس کو پیاسا تڑپا کے مار دے. اللہ اکبر. اس کا بھی گھوڑا بھڑکتا ہے اور اس کے پیٹ میں اچانک درد پیدا ہوئی اور قضائے حاجت کے لیے جب باہر نکلا، جب جو ہے ریت کی زمین پر بیٹھتا ہے تو زمین سے اتنا بڑا بچھو نکلا جس کے پیٹ پر ڈگ مارتا ہے اور کربلا کی سرزمین پر اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں رہا تھا اور تڑپ تڑپ کے وہ کربلا کی سرزمین پر مر گیا. یہ کرامت حسین نہ جانے کتنی ہے. لہذا یہ بات یاد آ گئی، میں نے ہم نے بتا دیا. اور امام علی مقام کا یہ 72 نفوس قدسیہ کا قافلہ موجود ہے کربلا کی سرزمین پر. ان کی جزا، ان کی حقانیت، ان کی بہادری، ان کا جاہ و جلال یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں، اس عالم میں امام حسین کی بارگاہ سے ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام عبداللہ وہب ابن کلبی ہے. کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھ کو اجازت دو کربلا کی سرزمین پر جانے کی. یہ للکار رہے ہیں یزیدی، لیکن اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی نے جب یہ جملہ بولا امام علی مقام نے فرمایا کہ تمہاری ضعیف ماں ہے جس کا تم سہارا ہو، تمہاری ماں ہے جس کو تم کھلانا اور پلانا ہے، لہذا تمہیں کربلا کی سرزمین کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کبھی کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تمہاری والدہ اجازت دے تو آؤ کربلا کی سرزمین کی طرف جاؤ. اللہ اکبر. سب کو معلوم ہے کہ کربلا میں تمام کی گردن کٹ جائے گی. عالم نرالا ہے. حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی کھڑے ہوئے ماں کی گود کے پاس گئے تو ماں سے سلام کیا تو ماں نے چہرے سے پھیر لیا اور کہا کہ کیا مجھ کو کربلا میں جانے کی اجازت ہے؟ تو ماں نے کہا تھا کہ میں نے تمہاری پرورش امام حسین کی استقامت کے لیے کی ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی ہو تو تم کھڑے ہو
کر کے امام حسین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ان کی طرف سے اجازت مرحمت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ جو ہے آئے امام حسین کی بارگاہ میں اور گھوڑے پر امام علی مقام نے سوار کیا اور نکل پڑے کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر، جب ان کا جاہو جلال کا عالم یہ تھا کہ جس طرف ان کا گھوڑا دوڑ رہا تھا یزیدی اس طرف سے بھاگ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن بہت کلبی نے جب یزیدیوں پر گہرے بجلی کی طرح جواب توڑتے ہیں تو یزیدی لشکر گھومتا چلا جا رہا ہے، پشتوں کی ڈھیر لگتی چلی جا رہی ہے، سینکڑوں یزیدی آپ کے تلوارے میں کٹ کر کے زمین پر گر رہے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کی بیوی جو ہے کربلا کی سرزمین سے آپ کے صبر استقلال کے دامن کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ کون بندہ ہے جو کربلا کی سرزمین پر گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹتا چلا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ مجھ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنا جان لو کہ مدینہ کی سرزمین پر ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنی کرب ہے، میں اس بنی کرب کا ایک فرد ہوں، میں امام حسین کا غلام ہوں۔ الحمدللہ اتنی تلوار چلائی کہ یزیدیوں کی ڈھیر لگتے چلے گئے، پشت کی پشتیں لگتی چلی گئی۔ اس عالم میں عمرو بن سعد نے کھولی نے کہا کہ اے لوگوں سے تم تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، یہ علی کا خون ہے، یہ علی کا جو ہے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان پر تیر کی بوچھار، جب تیروں کی بوچھار کر دی گئی چاروں طرف سے تو حضرت عبداللہ ابن بحکر کی زمین پر جو ہے نڈھال ہو کر کے گر گئے، پورا جسم تیروں سے چھلی ہو گیا۔ 10ویں محرم کی تاریخ میں سورج اپنے نیزے پر ہے اور اس کی دھوپ سے بھیجا کھول رہا ہے۔ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کی سرزمین پر اسلام کو بچانے کے لیے کھڑے آئے۔ ان کی لاش کو اٹھا کر کے لایا گیا اور لانے کے بعد ان کی ماں کے گود میں دے دیا اور اللہ اکبر، وہیں پر انہوں نے دم توڑ دیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، کربلا کی سرزمین پر۔ اس کے بعد 23 لوگوں کا قافلہ اٹھا اور کہا گیا کہ تنہا تنہا تو جا ہی رہے تھے، لیکن کبھی کبھی 20 لوگوں کا، کبھی 15 لوگوں کا یہ قافلہ نکلتا۔ پھر اس کے بعد 23 لوگ کھڑے ہوئے 72 نفوس قدسیہ سے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے امام علی مقام کی بارگاہ میں اجازت طلب کی اور ادھر سے بار بار للکارنے کی آواز آ رہی ہے، اے حسین کیا تمہارے بازو پست پڑ چکے ہیں؟ اے حسین کیا تمہاری پیٹھ ٹوٹ چکی ہے؟ اے حسین کیا تمہارے جو ہے لشکر میں کوئی مرد باقی نہیں ہے؟ تو 23 لوگوں کا یہ دستہ تیار ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے، زمین کربلا پہ چل رہے ہیں اور 23 لوگوں کے مقابلے میں 1000 کا لشکر سامنے بھیجا گیا۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کی سرزمین پر جن کو پانی نہیں دیا گیا، حضرت سکینہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہی ہے، حضرت علی اصغر جن کی زبان سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی ہے، حضرت علی اکبر جن کے ہونٹ پر پپڑیاں پڑ چکی ہیں، حضرت زین العابدین جو بیماری کے عالم میں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی عالمیہ میں ذرا سوچئے مسلمانوں، یہ 23 لوگوں کا قافلہ جب فرحت اٹھا کربلا کے میدان میں جب نکلتا ہے، جب ان لوگوں نے اپنی تلوار کو چلایا، عالم دیکھنے کے لائق تھا کربلا کی سرزمین پر جس طرح ان کی تلواریں گھوم رہی تھی۔ اگر میمنہ کی جانب جا رہی ہے تو میمنہ ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، میسرہ کی جانب جا رہی ہے تو میسرہ ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، عقب میں جا رہے ہیں تو عقب ساتھ ہو رہا ہے، اور انامی میں جا رہے ہیں تو انامی ساتھ ہو رہی ہے۔ یزید خیمے میں گھس پڑے، یزید خیمے میں کوہرام مچ گیا، لیکن
आमने बने साथ ने कहा, अरे यजीद का नमक खाने वालों, अरे यजीद के टुकड़े पर पलने वालों, अरे 22,000 के लश्कर जर्रा, अगर तुम उनसे मुकाबला करना चाहते हो तो एक बार की हमला करो। उन लोगों ने 1,000 से ज्यादा लोगों ने जब तीरों की बौछार कर दी, 23 लोगों पर जब चारों तरफ से तीर बरसने लगे, किसी का सर पे तीर लग रहा है, किसी के कान फटे जा रहे हैं, किसी के सीने पर तीर लग रहा है, आखिरकार 30 लोग जमीन पर निढाल होकर के गिर गए। अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा बयान की जा रही है। इमाम हुसैन 56 साल की उम्र में तन्हा एक एक जनाजे को उठा रहे थे, तन्हा करबला के मैदान में एक एक जनाजे को आप उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कम से कम 40 अफराद की कब्रें बन गई करबला की सरजमीन पर। और ये वक्त बड़ा निराला था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के साथ एक तारीख से खिलवाड़ पैदा किया गया। उलमा ने किया, अहले लबास ने किया। और वो जुमला क्या है कि करबला की सरजमीन पर सिर्फ चंद लोगों का नाम लिया गया। हजरत कासिम इब्ने हसन, हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर, और इनके अलावा कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं है। तो आखिर मुझको ये बताओ कि वो 72 नफूस कुदसिया जो मदीना की सरजमीन से चले थे, वो कौन अफराद थे? जरा सोचिए, उनमें कम से कम हजरत अबू बकर सिद्दीक के 3 बेटे थे, उनमें हजरत उमर के 4 बेटे थे, उसमें हजरत उस्मान के, हजरत अकील के और भी बेटे थे। जिस तरह हजरत मुस्लिम शहीद हुए, हजरत मुस्लिम के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम भी करबला की सरजमीन पर थे, लेकिन ये तारीख बताई नहीं गई, सिर्फ चंद चंद लोगों का नाम लिया गया। ये खिलवाड़ किया गया बागे फतह को मसला को लेकर के। लेकिन याद रखो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, उनके नवासों पर, जिस तरह नबी की जात पर अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी कुर्बान थी, हजरत उमर की जिंदगी कुर्बान थी, उसी तरह उनकी औलादों की जिंदगी भी हजरत हुसैन। लिहाजा आने वाले वक्त में मैं वो भी चीजें आपके सामने आया करूंगा। और जरा देखिए, करबला की सरजमीन आने वाली कल तारीख है, जिसमें नबी मतलब तकरीर होगी और 8वीं तो लग ही चुकी है। इरशाद फरमाते हैं कि करबला की सरजमीन पर जब 10वीं मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ था तो माहौल मोमिनों व गमज़दा का माहौल था। इमाम हुसैन को मालूम था कि ये लोग इस इरादे से हैं, इस 22,000 के लश्कर जर्रा पर इमाम हुसैन की कोई बात असर नहीं कर रही थी। सिर्फ एक शख्स पर असर की जिसका नाम हजरत हुर है, और वो आकर के इमाम हुसैन की बारगाह में शहीद हो गए। उसी आलम में इसी तरह ये आलम पेश होता रहा कि इमाम हुसैन की औलादें बाकी रह गई। और मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। हमको तो यही लग रहा था कि आज की महफिल जो है फर्राए फिरू फरार गायब का मसला रहेगा, लेकिन तो यहाँ पे हाजरा या हजरू का मसला है। माशाअल्लाह तमाम लोग हाजिर हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम यहीं पर कर रहा हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कल वक्त पर तशरीफ लाएं। मैं औलाद आली, क्योंकि सिर्फ करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन ही मौला अली के बेटे नहीं शहीद हुए, बल्कि हजरत अली के 5 बेटे करबला के मैदान में थे, वो शहीद हुए। लिहाजा वो तारीख भी मैं बताऊंगा। और
حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے شہید ہوئے، وہ تاریخ میں آپ کے سامنے کر بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت قاسم بن حسن، علی اصغر، علی اکبر، ان کی جو ہے جسارت و جرأت پر تبصرہ کیا جائے گا، اور پھر نبی تاریخ و نبی محرم کے انشاءاللہ آخری اختتامی تقریر ہے، اس میں امام حسین کی شہادت کے بعد میں ماں بعد کربلا 1 گھنٹہ کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، اور جتنے حاضرین یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، اور ہم سب کو مسلک امام احمد رضا پر رمضان رحمنی کی توفیق و رفیق فرما۔ السلام علیکم۔